خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً کم و بیش 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے انسانوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے کی تھی۔ جو روایات کے اندر موضوع ملتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکم و ھدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ مکہ تھا۔ وہ برکت والا بھی ہے اور جہان والوں کی ہدایت کا مرکز بھی ہے۔ یہ شہر مکہ جو ہے اس کو عربی میں بکہ بھی کہتے ہیں، اور بکہ کا معنی ہوتا ہے ازدحام، رش والی جگہ، بھیڑ بھاڑ والی جگہ۔ حج بیت اللہ کے ایام میں یہاں پر بے پناہ رش ہوتا ہے، یہاں پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے، یہاں پر بڑا ازدحام ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو لوگوں کے اس رش کی وجہ سے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اسے بکہ بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اسے ام القریٰ بھی کہا گیا، تمام بستیوں کی ماں، تو خانہ کعبہ چونکہ مرکز ہے تو اس لیے ام القریٰ بھی کہا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر بے شمار قسمیں اٹھائی ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی قسمیں بھی اٹھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب مجھے آپ کے اس شہر مکہ کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ اب یہ شہر مکہ جو ہے تو تعجب سے ایک سوال بنتا تھا کہ رب ذوالجلال شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کیا یہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں؟ کیا یہاں پر بڑی آبشاریں ہیں، بڑی ندیاں ہیں، خوبصورت موسم ہے یہاں پہ، خوبصورت علاقے ہیں یہاں پر؟ کس وجہ سے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، خوبصورت موسم کی وجہ سے نہیں، خوبصورت آبشاروں کی وجہ سے نہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کی وجہ سے نہیں، خوبصورت موسم کی وجہ سے نہیں، بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ان تمام چیزوں سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ حبیب آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ شہر مکہ کی قسم اللہ نے اٹھائی اور فرمایا کہ حبیب اس شہر مکہ کی قسم کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے شہر مکہ کو جو فضیلت عطا کیا وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ اس شہر مکہ کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں، ہم ایک نماز ادا کرتے ہیں، جب ہم سنگل نماز ادا کریں، اپنی نماز اپنے گھر میں ادا کریں، تو ایک نماز کا اجر ایک نماز کا ملتا ہے۔ اگر وہی نماز ہم جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر 27 گنا عطا فرماتا ہے، اور اگر وہی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہی مسجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہی نماز خانہ کعبہ کے اندر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اب اسے اندازہ فرمائیں کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا کس قدر فضیلت والی بات ہے۔ اور بندے کے لیے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک قطرہ بھی کافی ہے نا۔ اگر ایک قطرہ رحمت کا اللہ کا عطا ہو جائے تو بندے کی تقدیر بدل جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ خانہ کعبہ میں برستی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی 120 رحمتیں روزانہ خانہ کعبہ میں برستی ہیں۔ اب اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ بندہ تعجب سے رہے کہ وہ رحمت کس وقت برستی ہے، وہ کس پر برستی ہے، کس عبادت پر برستی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ 60 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر برستی ہیں جو خانہ کعبہ میں کعبہ کے سامنے نماز ادا کرتا ہے۔ 60 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر برستی ہیں، اور فرمایا کہ 40 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر برستی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ 100 ہو گئی۔ اور فرمایا کہ جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ طواف کرتا ہے، بس بیٹھ کر کعبے کو دیکھتا رہتا ہے، عشق اور محبت کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کعبے کو صرف دیکھتا رہتا ہے،
صرف دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 20 رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ صرف کعبے کو دیکھنے کے حاجی آتے ہیں نا ہمارے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جی بھر کے کعبہ کو دیکھا، ہم نے بڑے شوق سے دیکھا، جی بھر کے کعبہ کو دیکھا۔ یہ 5-10 دنوں کے اندر، 15-20 دنوں کے اندر کیسے جی بھر جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور 53 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف جا رہے تھے نا، تو فرمایا کہ میں نے حضور کی یہ کیفیت دیکھی کہ سرکار ایک قدم آگے بڑھاتے تھے، پھر مڑ کر پیچھے دیکھتے تھے، پھر آگے قدم بڑھاتے اور پھر مڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے دیکھتے۔ بالآخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ سے کہا کہ اے میرے کعبہ، مجھے تیرے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کر دیتی تو میں پوری زندگی تجھے چھوڑ کے یہاں سے نہ جاتا، میرا تو جی نہیں بھرتا تجھے دیکھنے کے بعد۔ تو 53 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اور 53 سال کعبے کو دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا جی نہیں بھرتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو دل بھر گیا، ہم نے تو جی بھر کے کعبہ کو دیکھا۔ بھی جی ایسے نہیں بھرتا، عشق اور محبت کی بات ہو جائے تو جی نہیں بھرتا کعبہ کے ساتھ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز بھی نہ پڑھے، ذکر بھی نہ کرے، تسبیح بھی نہ کرے، حمد و ثنا بھی نہ کرے، طواف بھی نہ کرے، صرف حدود حرم میں بیٹھ کر کعبے کو نظر ڈال کے دیکھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 20 رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ اس قدر برکت والی جگہ ہے خانہ کعبہ، اس قدر فضیلت اور سعادت والی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جب اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس سے قبل فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیت معمور کے بالکل سامنے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ بیت معمور چونکہ فرشتوں کی عرش معلیٰ کے پاس جگہ ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں پر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا طواف کرتے ہیں، تو بالکل اس کے نیچے اس زمین پر آ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس زمین کے بنانے سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ تفسیر کے اندر خانہ کعبہ کی تخلیق کے حوالے سے ذکر ہوا، پھر جب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اسی خانہ کعبہ کے پاس والی جگہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا، وہ پھیلتی چلی گئی اور پوری روئے زمین پر پھیل گئی، چونکہ پانی پر تھی، پھر وہ درمیان سے ٹوٹ گئی اور 7 بر اعظم اس طرح تقسیم ہو گئے، اور پوری تخلیق زمین کی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بنیاد سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو وہاں سے پیدا کیا۔ فرشتوں نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو یہ جنت سے ایک سرخ رنگ کا یاقوت کا موتی وہ لے کر آئے تھے اور آ کر انہوں نے خانہ کعبہ کی اس جگہ پہ رکھا تھا۔ وہ موتی اندر سے کھوکھلا تھا اور بڑا چھجا نما اور چھت نما بنا ہوا تھا، تو گویا کہ ایک موتی کا کمرہ خانہ کعبہ کی جگہ پر تعمیر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے بیٹوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور پھر جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بلڈنگ جو تھی وہ منہدم ہو گئی، اس کی بنیادیں باقی رہ گئی، صرف بلڈنگ اوپر والی ختم ہو گئی، اور قرب و جوار سے پتھر، مٹی اور دوسری چیزیں آ کر خانہ کعبہ کی اس جگہ پر جم گئیں اور وہاں پر ایک ٹیلہ سا وجود میں آ گیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کی کہ مجھے اس کی نشاندہی کی جائے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جس وقت بنیادوں سے بلندی اختیار کی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بیٹے نے، یہ نشانی ہے اس بات کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بنیاد اس کی وہی تھی جو فرشتوں نے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی، اس کے اوپر دیواریں جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر قائم کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد جو ہے عربی میں بنیاد کو کہتے ہیں، بنیادوں پر جب دیواروں کو بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی معیت اختیار کی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے حکم سے جبریل امین نے جنت سے ایک پتھر لا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پتھر جو تھا خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں نصب فرما دیا، جسے حجر اسود کہتے ہیں، یہ جنتی پتھر ہے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیرات مکمل ہو گئیں تو بعد میں قبیلہ بنو جرہم کے لوگ آئے، انہوں نے بھی اس کے اندر تھوڑی سی تعمیرات کی، امتداد زمانت سے مختلف ادوار میں اس کی ریپیئرنگ کا کام مکمل ہوتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ابتدائی ایام میں ایک دفعہ مکہ کے اندر طوفان آیا، اور اس قدر سیلاب کی کیفیت تھی کہ پورا مکہ تقریباً اس کے اندر ڈوبا، تو خانہ کعبہ کی دیواریں بھی اس وقت گر گئیں، تو اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر بنو قریش نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 25 سال تھی۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر اپنی کمر پر لاد کر لا کر دیتے رہے۔ اس تعمیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، لیکن اس وقت بنو قریش کے پاس مال کی تھوڑی کمی تھی، تعمیراتی سامان کی بھی کمی تھی، تو انہوں نے خانہ کعبہ کے باہر ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ عمارت سے باہر چھوڑ دیا۔ وہ اگرچہ خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا لیکن اس کو باہر رہنے دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ جاتے ہیں تو یو ٹائپ کی ایک چھوٹی سی جگہ جو ہے وہ بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہے، حتیم کعبہ جسے کہتے ہیں، وہ در حقیقت پہلے کعبہ کے اندر ہوتی تھی۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو پیسے ان کے پاس کم تھے، اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ صرف ہم حلال کی دولت جو ہے نا وہ یہاں پہ لگائیں گے، حرام کا پیسہ کسی سے نہیں لیں گے، حرام کا پیسہ یہاں لگائیں گے بھی نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیسے کی اور تعمیراتی سامان کی کمی کی وجہ سے حتیم کعبہ کو کعبہ سے باہر کر دیا۔ پھر وہ بڑا تنازع ہوا جو آپ نے تاریخ کی کتابوں میں اکثر پڑھا ہوگا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہم و فراست کے ساتھ حل کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہوگا خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اب حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں کون نصب کرے گا؟ تو جب قبیلوں میں اختلاف بڑھ گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو سب سے پہلے کعبہ شریف کے اندر داخل ہوگا اس کو اختیار ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر پتھر کو نصب کرے۔ سارے قبیلے جو تھے نا ان کے لوگ راتوں کو جاگتے رہے، اور بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اس خواہش میں مبتلا تھے کہ ہمیں یہ سعادت ملے کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کر نصب کریں، لیکن اللہ رب العالمین کی تقدیر کے فجر کی نماز کے وقت کچھ ایسی کیفیت ہوئی کہ سب کو نیند آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اب اختیار حضور کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اختیار آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قبیلوں کو سعادت دینے کے لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھائی جائے۔ چادر بچھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا، تمام قبیلوں کے سرداروں نے چادروں کو پکڑا اور لا کر خانہ کعبہ کے پاس لائے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کے دیوار کے اندر نصب فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی بڑا مقام عطا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو عزت دیں۔ اس وقت با اختیار خود نہ بن جائیں بلکہ لوگوں کو عزت دیں، کیونکہ یہ منصب جو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے یہ لوگوں کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ یہ لوگ ہمیں سربراہ تسلیم کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیں بڑا تسلیم کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیں سردار تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا بہترین پہلو تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حجر اسود کو اٹھا کے نصب نہیں کیا بلکہ تمام سرداروں کو بلا کر چادر میں حجر اسود رکھ کے ان کو لے کر گئے، فرمایا تاکہ سب کو یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فہم و فراست کی وجہ سے یہ بہت بڑی جنگ جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرصت دینا اگر تو میں خانہ کعبہ کی عمارت کو دوبارہ سے تعمیر کروں، اور یہ جو حتیم کعبہ باہر ہے نا اس کو میں کعبے کے اندر داخل کر دوں، لیکن ابھی قوم کے لوگ نیا نیا ایمان لے کر آئے ہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ ان کے جذبات منتشر ہو جائیں گے۔ تو چونکہ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث صحابہ کرام نے سن رکھی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، آپ نے کوئی دوبارہ سے اثر نو تعمیر نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد، حضرت امیر معاویہ کے زمانے کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے نا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر فرمائی اور آپ نے حتیم کعبہ کو دوبارہ سے کعبہ میں داخل کر دیا۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضرت زبیر کے بیٹے تھے، اور بی بی حضرت اسما ان کی والدہ تھی، اور حضرت اسما حضرت عائشہ کی چونکہ ہمشیرہ تھیں، اور ان کا خاندان حضرت عائشہ کے ساتھ چونکہ ایک ہی تھا تو انہوں نے اپنی خالہ سے حدیث مبارکہ سن رکھی تھی۔ تو
تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل کی خاطر انہوں نے حتیم کعبہ کو کعبہ کے اندر داخل کر دیا۔ پھر ان کا دور حکومت تقریباً 6 سال تھا۔ ان کے دور حکومت کے بعد جب بنو امیہ کی حکومت آئی تو چونکہ بنو امیہ ان کے خلاف تھے، اور بنو امیہ کا گورنر حجاج بن یوسف جو تاریخ کے اندر بڑا مشہور گورنر گزرا ہے، تو حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا اور حتیم کعبہ کو اس نے کعبہ سے نکال دیا تاکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سعادت ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو پھر اس کے بعد تقریباً عبد الملک بن مروان کے زمانے کی بات ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے کوشش کی کہ حتیم کعبہ کو کعبہ میں داخل کیا جائے، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو نہ چھیڑا جائے، اگر اس کو چھیڑنے کا رواج پڑ گیا تو ہر آنے والا بادشاہ تعمیر کو نئے سرے سے کرے گا، ہر آنے والا بادشاہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی کرے گا تاکہ میرا نام تاریخ کے اندر آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس تعمیر کو یہیں تک رہنے دیا جائے۔ اس کے بعد یہ تعمیر وہیں پر رک گئی، جس انداز میں تھی وہ حتیم کعبہ، چونکہ حجاج بن یوسف نے کعبہ سے باہر نکال دی تھی تو حتیم کعبہ آج بھی باہر ہے۔ اگر کسی کو حج کی سعادت نصیب ہو، عمرہ کی سعادت نصیب ہو، حتیم کعبہ میں داخل ہو کر نوافل ادا کرے تو گویا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نوافل ادا کرتا ہے۔ چونکہ یہ خانہ کعبہ کا اندر ہے، آپ جس طرف بھی منہ کریں اللہ رب العالمین کعبے کا شرف عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کی ریپیئرنگ تو ہوتی رہی، لیکن اثر و تعمیر کسی بادشاہ نے دوبارہ نہیں کی۔ تو یہ خانہ کعبہ کی ایک مختصر سی تاریخ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین جل جلالہ کی 120 رحمتیں روزانہ برستی ہیں۔ فرمایا کہ 60 رحمتیں اس بندے کے نصیب میں آتی ہیں جو خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے، 40 رحمتیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو طواف کعبہ کرتا ہے۔ اور کوئی شخص بیٹھ کر صرف محبت کے ساتھ کعبے کو دیکھتا رہے، نہ نماز پڑھے، نہ نفل پڑھے، نہ تسبیح کرے، نہ تحمید کرے، نہ طواف کرے، صرف محبت سے کعبے کو دیکھتا رہے، تو فرمایا کہ 20 رحمتیں اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین طیبین کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔